میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وبا کا پھیلاؤ کا ذریعہ پاکستانی باہر سے آنے والے نہیں بنے. پاکستان میں لوکل ٹرانسمیشن جو ہے وہ باہر سے بہت زیادہ ہے. اس پہ میں بات کرتا ہوں. میں آپ کو صرف چیلنج بتا دوں. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جہاز باہر سے زیادہ لانے کی، اس وقت لگ بھگ 98,700 پاکستانی رجسٹرڈ ہیں ایمبیسیوں کے ساتھ 70 ملکوں میں، جس نے پاکستان واپس آنا ہے، جو ہماری سٹرینڈڈ کیٹیگری میں ہے. مزدور طبقہ ہے، ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، کسی کی کوئی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم نے پروسیس شروع بھی نہیں کیا. جو ہمارے طالب علم باہر پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی ایسے اخراجات نہیں ہیں، ان کے ماں باپ یہاں پہ ہیں، پریشان ہیں. تقریباً 1,00,000 سے زائد ابھی اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے آنا ہے. سو ٹوٹل نمبر ہمارا 2,00,000 پہ چلا جاتا ہے جس کو ہم نے واپس لانا ہے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جہاز بند کر دیں تو پھر ان 2,00,000 کا کون والی وارث ہے؟ ان کا رائٹ، ان کا حق کون دے گا؟ اب آ جائیے اس بات پہ کہ جی یہ باہر سے وبا لا رہے ہیں. تو ذرا میں آپ کو اس کا بھی یہ دکھا دوں. جب ناظرین یہ معاملہ شروع ہوا تھا میں نے آپ کو خود کہا کہ 100% وبا پاکستان کے باہر سے آئی تھی. اب آپ کے اسکرین پہ جو اعداد و شمار ہیں ذرا اس کو دیکھ لیجئے. 96% ٹرانسمیشن لوکل ہے، یعنی یہ پاکستان کے اندر سے ہم ایک دوسرے کو بدقسمتی سے وبا لگا رہے ہیں. صرف 3% جو ہے شرح وہ باہر سے جہاز پہ آنے والے لوگوں کی ہے. اس 3% میں بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج تک جتنے پیسنجر آئے ہیں ہر ایک پیسنجر کا ٹیسٹ ہوا ہے. جب ٹیسٹ ہوا ہے تو وہ وبا کا پھیلاؤ کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب ٹیسٹ کا رزلٹ آتا ہے مثبت پازیٹیو بدقسمتی سے تو یا وہ قرنطینہ میں جاتے ہیں، اسپتال جاتے ہیں، یا ان کو ہم جیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے ایک مریض کو وہ کیا جاتا ہے، یا وہ گھر میں قرنطینہ میں جاتے ہیں. تو ابھی تک کوئی وبا کا پھیلاؤ ہمارے جہاز پہ آنے والے لوگ نہیں بنے. اور اب صرف 3% شرح ایسی ہے جو پازیٹیو آئی ہے، باقی سارے الحمدللہ نیگیٹو ہیں. تو یہ بات کہ یہ لوگ باہر سے وبا لا رہے ہیں اس کی شرح اتنی کم ہے کہ ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس نے ہمیں یہ ایڈوائز کیا ہے کہ اب ہر شخص کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہی. اب میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ ہم اب جس پالیسی پہ جا رہے ہیں اس میں تمام ہمارے NCOC اور تمام، ابھی اس سے ذرا پیچھے رہیے، تمام NCOC اور تمام صوبے ہمارے ساتھ مشاورت میں شامل ہیں. میں نے آپ کو آج سے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ ہم ایک نئی جامع پالیسی لا رہے ہیں. اس میں ہمیں وقت اس لیے لگا کہ تمام فیصلے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ مشاورت اور کنسنسس سے ہوں گے. تو ہماری جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی، رابطہ کمیٹی میں وزیر اعظم کے انڈر ایک فیصلہ ہوا کہ 2 جون کے بعد سے ہر پیسنجر کا ٹیسٹ ہوگا، لیکن قرنطینہ وہ گھر پہ جا کے کریں. صوبوں نے ہمیں اب یہ تجویز کی اور ریکویسٹ کی، اور ریٹن ریکویسٹ، ہمیں تحریری ریکویسٹ آئی ہیں تمام صوبوں کی کہ ہم ٹیسٹنگ کا سلسلہ صرف ان لوگوں کے لیے رکھیں جو بیمار آتے ہیں، ان کو کھانسی زکام ہے، بخار ہے، ورنہ ہم یہ ٹیسٹ ضائع نہ کریں. کیونکہ لوکل ٹرانسمیشن 96% ہے، وہ ٹیسٹ ہم ان لوگوں کے لیے رکھیں جو پاکستان میں مقیم ہیں. اس لیے صوبوں کی تجویز لیتے ہوئے، ان کی ریکمنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ نئی پالیسی کا فیصلہ کیا ہے. وہ مختصراً میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد زلفی بخاری صاحب تفاصیل آپ کو بتائیں گے. پالیسی اب یہ ہوگی جی کہ ایئرپورٹ پہ پیسنجرز آئیں گے، ایئرپورٹ پہ ان کا تھرمل سکین اور ان کا بخار کا چیک کیا جائے گا اور ان سے سوالات کیے جائیں گے ہمارے ہیلتھ پروفیشنل سے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسافر سمپٹمیٹک ہے، یعنی اس کو کوئی علامات ہیں بیماری کی، یا کوئی ان کی قریبی فیملی ہے جو ان کے ساتھ رہی ہے جو بیمار ہے، تو ان کا تو اسی طرح ٹیسٹ ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا. ان کو قرنطینہ میں یا ہوٹل میں لے جایا جائے گا، ٹیسٹ کیا جائے گا اور ان کو رکھا جائے گا جب تک ٹیسٹ کا رزلٹ نہیں آتا. نیگیٹیوز کو گھر بھیجیں گے، پازیٹیوز کو ڈیل کریں گے یا اسپتال میں، یا پھر گھر میں ان کو قرنطینہ دی جائے گی. لیکن جو لوگ ٹھیک ٹھاک آئیں گے، کوئی سمٹم نہیں ہے، وہ گھر جائیں گے لیکن 14 دن کی قرنطینہ میں جائیں گے. میں یہ واضح کر دوں، تمام مسافر 14 دن قرنطینہ میں جائیں گے اپنے گھروں میں، یا جو پازیٹیو آئیں گے جن کا ٹیسٹ ہوگا ان کو حکومت فیسلٹی میں رکھے گی جن کا ضروری سمجھے گی. قرنطینہ کا سائن کر کے پیسنجر جائیں گے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر جائیں اور وہاں سے پھر باہر نکل جائیں.
ہمارے صوبے جو ہیں وہ ٹریک اینڈ ٹریس کے ذریعے یہ چیک کریں گے۔ تو اب ہماری پالیسی ناظرین کہاں چلی گئی؟ بالکل وہیں پہ ہم جا رہے ہیں جہاں ہم باقی تمام پاکستانیوں کے لیے ہیں، تفریق ختم کر رہے ہیں۔ سمپٹمیٹک کو ٹیسٹ کریں گے اور حکومت ان کو رکھے گی یا کرنٹینہ میں بھیجے گی اپنے، جو نان سمپٹمیٹک ٹھیک آئیں گے وہ گھروں میں پھر بھی 14 دن کرنٹینہ ہوں گے۔ اگر ان کو کوئی علامات آئیں گی تو وہ جس طرح کوئی اور پاکستانی کرتا ہے فون کے ذریعے لیب میں جائیں گے، ٹیسٹ کرائیں گے اور پھر ان کا اس طرح علاج ہوگا اگر ضرورت پڑے گی۔ تو ابھی بھی ہماری پالیسی باقی پاکستانیوں سے زیادہ مضبوط، زیادہ سٹرنجنٹ ہے۔ ہر ایک کو 14 دن گھر میں کرنٹینہ کرنا پڑے گا، لیکن نہ تو ان کو انتظار کرنا پڑے گا، نہ ساروں کے ٹیسٹ ہوں گے، نہ جو حکومت کرنٹینہ دیتی تھی وہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 8 ایئرپورٹ ہمارے آپریٹ کریں گے، 6 ابھی کر رہے ہیں، کوئٹہ اور سیالکوٹ کی بھی اس میں ہم ایڈیشن کر دیں گے۔ آخری بات یہ کہ اگر یہ سوال اٹھے کہ اب تو آپ لوگ لا رہے ہیں ٹیسٹ نہیں کر رہے تو ان کو دیکھیں گے کیسے؟ دیکھیے، پہلے ہمارے پاس حکومت کے پاس ملک کی سطح پہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم موجود نہیں تھا۔ پہلے ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہر ایک کو ٹریک اینڈ ٹریس کر کے ان کی حفاظت کے لیے ان سے یہ سوال جواب ہو سکے کہ وہ ٹھیک ہے، ان کی خیریت و عافیت جو ہے پوچھی جا سکے۔ اب وہ سسٹم ہمارے پاس ہے، تو اسی طرح صوبے ٹریک اینڈ ٹریس کریں گے، وہ ان کو فون کر کے بھی پتہ کریں گے، ضرورت پڑے گی تو گھر جائیں گے، اگر کوئی کرنٹینہ توڑے گا تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ یہ جو نئی پالیسی ہے ناظرین، آخر میں یہ بیان کر دوں کہ اس سے فرق کیا پڑے گا۔ ہم ابھی تک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لگ بھگ 2000 لوگ لا رہے ہیں ایک دن میں، 14000 لوگ تقریباً ہفتے میں۔ اس پالیسی سے لگ بھگ 40 سے 45 ہزار لوگ ہر ہفتے پاکستان آ سکیں گے۔ تو 4 ہفتے کے اندر اندر جو میں نے 2 لاکھ کا فگر دیا ہے، اگر ہر کوئی بھی واپس آنا چاہے تو ایک مہینے میں تمام پاکستانی ہمارے واپس آ جائیں گے، لیکن 40 سے 45 ہزار صرف ایک ہفتے میں آئیں گے۔ اور یہ باقی ایئر لائنز جو پاکستان میں آتی تھی ان کو بھی اب اجازت ہوگی۔ ہم ابھی بھی پورے نمبر پہ نہیں جا رہے، زلفی بخاری صاحب آپ کو بیان کریں گے کہ ابھی بھی بڑا کم ہے جو پہلے نمبر ہوتا تھا اس سے، لیکن تمام ایئر لائنز آپریٹ کریں گی۔ این سی او سی کمانڈ سینٹر اب فیصلے نہیں کرے گا کہ کس پیسنجر نے آنا ہے، ایمبیسی سے بات کرنی ہے، نہیں، جیسے پہلے لوگ اپنی ٹکٹس لیتے ہیں کمرشلی اسی طرح پروسیس ہوگا، وہ کباہت بھی ہٹ جائے گی، ایئر لائنز بھی اور آ جائیں گی، اور 40 سے 45 ہزار انشاءاللہ ہر ہفتے ہم پاکستانی اب لا سکیں گے، ابھی بھی محفوظ طریقے سے ٹریک اینڈ ٹریس کے ذریعے ہم لا سکیں گے۔ میری گزارش یہ ہے اور التجا ہے ان لوگوں سے جو واپس آئیں، یہ آپ کے لیے ہو رہا ہے، کرنٹینہ آپ اپنا جو ہے 14 دن پورا کریں۔ اور دوسری بات کہ جو لوگ ہمارے سمندر پار پاکستانیوں کو سٹگمیٹائز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وبا ان سے آ رہی ہے، میں نے آپ کو اعداد و شمار دکھا دیے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ نہ آج تک ایسے ہمارے پاس اعداد و شمار آئے ہیں، نہ ہم آپ کو بعد میں یہ کہیں گے، کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے، ان کی شرح بہت کم ہے۔ بہرحال ہم ہر ہفتے یہ ڈیٹا دیکھیں گے اور ہر ہفتے فیصلہ کریں گے، ضرورت پڑی تو فلائٹس کم بھی ہوں گی، نہ ضرورت پڑی زیادہ بھی ہوں گی۔ ہم ریویو بھی کر رہے ہیں، ٹریک اینڈ ٹریس بھی کر رہے ہیں، نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن خدارہ ان کو سٹگمیٹائز نہ کریں، یہ پاکستانی ہیں، ان کا حق ہے واپس آنا۔ محفوظ طریقے سے آج تک آئے ہیں، محفوظ طریقے سے آگے آئیں گے، وہ وبا کا پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ زلفی بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھینک یو معین یوسف صاحب۔ میں سب سے پہلے حکومت پاکستان کی طرف سے، اپنی طرف سے، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معذرت کرنا چاہتا ہوں ان اوورسیز پاکستانیوں سے، ان لیبر سے، خاص طور پہ جی سی سی ملکوں میں جو پھنسے ہوئے تھے، اب ان کو 2 3 4 مہینے بھی ہو چکے ہیں، وہ وہیں پھنسے ہوئے تھے۔ جیسے معید یوسف صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہفتے میں اگر ہم یو ای کا اگر ہمارا کچھ 80,000 بندہ پھنسا ہوا تھا، وہاں سے 3 یا 4,000 بندہ ہفتے میں آ رہا تھا، تو باقی کس فرسٹریشن میں، ڈپریشن میں جا رہے تھے کہ جب وہ واپس اپنے ملک نہیں آ سکتے۔ تو میں اپنے تہ دل سے آپ لوگوں کا میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی تکلیف سے، دقت سے گزریں، اور ہم سب نے دیکھا ہے، پورے ملک نے، پوری دنیا نے آپ کی تکلیف بھی دیکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا جاؤں، جیسے معید یوسف صاحب نے بولا ہے، میں ان کی زیادہ فیکٹس اور فگرز پہ سے رپیٹ نہیں کرتا، لیکن 80,000 بندہ واپس آیا ہے پاکستان میں۔
یہ بھی ایک کرونا کے حالات کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی ہے، میں سمجھتا ہوں NCOC کی، NCC کی، اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کی۔ اس 80,000 بندے جو واپس آئے ہیں، اور جو 40,000 بندہ جو ٹوٹل جو اب تک ہمیں گنتی ملی ہے جو لیڈ آف ہے، میننگ کہ جو ان کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ ٹرمینیٹ ہوئے ہوئے ہیں، وہ اب تک نمبر صرف 40,000 تک آئے۔ یہ نمبر یہاں رکے گا نہیں، یہ بڑھے گا، لیکن جہاں ہم ابھی ہیں یہ پھر بھی بہت کنٹرولبل ہے۔ 18 مہینے کی حکومت میں وزیر اعظم صاحب نے 9,70,000 نوکریاں باہر ملکوں میں لوگ بھیجے ہیں، 9,70,000 بندہ، تو 970,000، تو 10 لاکھ بندہ باہر گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ 10 لاکھ بندہ 18 مہینے میں پاکستان کے باہر جاتے ہوئے ان کو نوکری ملی ہے۔ تو 80,000 کا فگر ہمیں اس طریقے سے ہٹ نہیں کرتا، لیکن یہ کرونا ہے، ایوالونگ سچویشن ہے، اور یہ چینج ہوتی رہے گی، اور ہر ملک، کئی ملک پاکستان سے بھی زیادہ اکنامکلی ہٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو ان کے اکنامک سرکمسٹانسز کے دیکھتے ہوئے اور بھی نوکریاں جا سکتی ہیں۔ PM کی مہربانی سے، ان کی گڈ ول کی وجہ سے ہمارے UAE، سعودی عربیہ، قطر، ملیشیا، ان سارے ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اس لیے ہم نے اس 18 مہینے میں اتنی زیادہ ہم نے ایک ریکارڈ بریکنگ بیسکلی نمبر آپ کو دیا ہے کہ جو باہر ملکوں میں ایکسپورٹ ہوا ہے پاکستانی۔ اس لیے ہم اس چیز میں ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب کرونا ختم ہوگا، نوکریاں کھلیں گی، ہم پھر سے اسی روٹین سے واپس ہر مہینے 50 سے 70,000 بندہ ہر مہینے بھیجنا شروع کر دیں۔ یہ ہماری پوری کوشش ہوگی۔ اس وقت میں ہم نے جو 80,000 بندہ جو ہم واپس لے کے آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم 600 ڈیڈ باڈیز بھی واپس ریپیٹریٹ پاکستان میں ہم نے کی۔ اب تک ہماری کچھ 100 ڈیڈ باڈیز ابھی تک سعودی عربیہ میں بھی رہتی ہیں، اس لیے بھی ہم نے PI کے ساتھ بات کر کے بندوبست کر رہے ہیں۔ جو اسپیس کھولنے کی جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ابھی ہم کل تک انشاءاللہ اس کا پورا فارمولا بنا دیں گے، اور کچھ ہماری جو ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے اس کا کچھ 25% ہم انشاءاللہ ایئر اسپیس کھولیں گے۔ اس 25% کا کچھ 70% ہم صرف GCC، UAE، سعودی عربیہ، قطر، کویت، ملیشیا، ان جگہوں پہ ڈالیں گے جہاں ہمارا لیبر پھنسا ہوا ہے، کہ ہم جلد سے جلد ان کو واپس لے کے آئیں، جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کل کیبنٹ میں آواز اٹھائی اور ان کو بولا کہ ان کو فوراً لے کے آئیں۔ تو 70% ہماری فلائٹس، اور خاص طور پہ PIA کی، وہ ہم واپس لے کے آئیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو موحد یوسف صاحب نے بات کی ہے کہ PM صاحب نے آپ کے لیے آواز اٹھائی ہے، کل درد دل سے بولا ہے کہ آپ لوگ واپس آئیں اور جلد سے جلد آئیں، لیکن اس پہ آپ پہ اور ہم پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ لوگ واپس آئیں، اگر آپ اپنی 14 دن کی سیلف کوارنٹین گھر پہ نہیں کریں گے تو آپ لوگ تو آ جائیں گے، جو پہلے ہفتے میں آ جائیں گے، لیکن اگر ہمیں ایئر اسپیس پھر سے بند کرنی پڑے، کیونکہ ایوالونگ سچویشن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں، تو پھر جو آپ کے جو بھائی بہن جو باہر آپ ہی کے کولیگز ہیں جو باہر کام کرتے ہیں، آپ لوگ ان کو تکلیف دیں گے کہ وہ واپس نہیں آ سکیں گے، ان کو آپ مایوس کریں گے اپنے ارسپانسبلٹی سے۔ تو پلیز یہ 14 دن کی کوارنٹین آپ ہر طریقے سے کریں اور گھر سے نہ نکلیں۔ صرف ان 14 دنوں میں سے اگر آپ کو گھر سے نکلنا ہو تو پلیز تبھی نکلیں جب آپ کے پاس سمٹمز ہوں اور آپ کو ہسپتال جانا پڑے۔ اس کے علاوہ آپ کو 14 دن گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ کا ملک ہے، ہم چاہتے ہیں آپ لوگ واپس آئیں، لیکن ان SOPs کو آپ فالو کرتے ہوئے جائیں۔ تیسری چیز میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد، ہم پوری ایک حکومت پاکستان اوورسیز کی منسٹری ایک انٹیگریشن پروگرام آپ کے لیے بنا رہے ہیں کہ جب آپ لوگ واپس آئیں آپ لوگ رجسٹر کریں OEC کی ویب سائٹ پہ کہ آپ لوگوں کی نوکری کیا تھی، آپ کا سکل سیٹ کیا تھا، میسن تھے، ڈرائیور تھے، لیبر تھے،
جو بھی آپ کے کام کی جو فیلڈ ہے وہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم OEC میں آپ کا پورا ہمارے پاس ڈیٹا ہو جو ہم جمع کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو انکلوڈ کریں گے. ایک تو احساس پروگرام سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ لوگوں کی انکلوژن ہو, ایک ون آف ویور ہمیں ملے, اور آپ کو انکلوڈ کریں جو ہمارا ہنرمند پاکستان پروگرام ہے اس میں بھی ہم آپ کو انکلوڈ کریں. اور جب دوسرے ملک کے حالات بہتر ہوں, ایئر اسپیس کھلے, تو آپ لوگوں کو ہم جلد سے جلد واپس باہر بھیج سکیں کام کرنے کے لیے, کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوگا, آپ لوگوں کے پاس ایکسپوجر بھی ہوگا. تو ہم آپ کو, ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس ہوگا ان لوگوں کا جو واپس آ چکے ہیں, جو لیڈ آف ہیں. جو لوگ, میں آپ لوگوں سے پھر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ جن کو لیو ملی ہوئی ہے, ایک تو وہ ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جن کی نوکریاں, جن کے جہاں وہ کام کرتے ہیں وہ اس وقت بند ہوئے ہوئے ہیں یا فل کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہے, تو آپ کو لیو دی گئی ہے, کئی کو ان پیڈ لیو, کئی کو پیڈ لیو. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو واپس آنے کی زیادہ مجبوری نہیں ہے تو جہاں آپ ہیں آپ وہیں رہیں. بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ اکانومیز, لوکل اکانومیز, چاہے UAE ہو, سعودی عربیہ ہو, قطر ہو, ملیشیا ہو, کویت ہو, بحرین ہو, یہ آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. تو اگر آپ لوگ واپس چھٹیوں کے لیے واپس یہاں آ جائے, آپ کو لیو ہو اور واپس جانا چاہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ UAE, سعودی عربیہ, قطر وغیرہ جو بھی جس ملک سے آپ لوگ آ رہے ہیں ان کی ایئر اسپیس کب کھلے گی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پھنس جائیں اور واپس اپنی نوکریوں میں نہیں جا سکیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے ایک تکلیف دہ وقت ہوگا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے آپ لوگ واپس آئیں. جن لوگوں کو, جن کی نوکریاں ٹرمینیٹ ہو گئی, ختم ہو گئی ہے, ان کو پہلا حق دیں واپس آنے کے لیے. ہم فلائٹس تو کافی زیادہ انکریز ہوں گی, لیکن پہلے ہفتے میں جیسے میں نے بولا ہے 25% انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ٹوٹل ایئر اسپیس کھولنے کی. جب آپ لوگ واپس آئیں, میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ پلیز رجسٹریشن کرائیں. پوری کوشش کریں کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیا جاب فیسلٹیز تھیں. میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی, پاکستانیوں کو خاص طور پہ ایک اور بھی پاکستان کی گورنمنٹ کی, اسٹیٹ بینک کی, فائنانس منسٹری کی, PM صاحب کی گڈ ول بتاتا ہوں کہ 20.1 بلین ارب ڈالر پچھلے مئی میں ریمیٹنسز آئی تھی. اس مئی میں کورونا کے ہونے کے باوجود بھی 20.6 ارب ڈالر پاکستان میں ریمیٹنسز آئی ہیں. تو ایک 0.5% انکریز آیا ریمیٹنسز میں, ڈکریز نہیں آیا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری ریمیٹنسز اسی ٹارگٹ پہ رہیں جو پچھلی ٹارگٹ جو پچھلے سال تھی, اور وہ بھی کرونا کے ہونے کے باوجود. تو میں خاص طور پہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو پاکستان کی مدد کر رہے ہیں, اپنے فیملیز کے لیے پیسے یہاں بھیج رہے ہیں. میں ان پاکستانیوں کا بھی آخر میں, محیط یوسف صاحب کو دینے سے پہلے, آخر میں ان اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو UAE میں ہے, سعودی میں ہے, قطر میں ہے, ملیشیا میں ہے, امریکہ میں بھی ہیں, جن نے, جو ہر انسان نے دوسرے انسان کی, اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کی مدد کی. ہر ایک کمیٹی ممبر جو ہم نے اوورسیز میں بھی کمیٹیز بنائی, اور جو PTI کے بھی جو کمیٹیز ہیں, ان نے جو تکلیف دہ وقت میں راشن, رینٹ, مفت کے ٹکٹس جن نے بھی بانٹے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور خاص طور پہ ان آرگنائزیشنز کا جو امریکہ میں, سعودی عربیہ میں, UAE میں, جو ہمارے اوورسیز ڈائسپورا کے ہیں, جن نے بہت زیادہ مدد کی ہمارے مجبور اوورسیز پاکستانیز پہ, جن کو بہت تکلیف دہ وقت گزارنا پڑا. میں ان کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ اپڈیٹ ہمیں دینی تھی. میں واپس محیط یوسف صاحب کو دیتا ہوں. شکریہ. جی, میں اس کو صرف سارے کچھ خلاصہ دے دوں تاکہ اس میں کوئی اور وضاحت کی ضرورت نہ رہے. پہلے تو میں بھی جیسے ہر پریس کانفرنس میں کرتا رہا ہوں, دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں جس تحمل سے سمندر پار پاکستانیوں نے کام لیا ہے.
میں صوبوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہمیں وقت ضرور لگا، لیکن تمام فیصلے مشاورت سے، کنسنسس سے ہوئے. اور یہ بھی جو فیصلہ ہے، ہم نے، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ٹیسٹنگ جاری تھی، قرنطینہ ختم کیا تھا پچھلے 2 ہفتے میں. صوبوں نے ہمیں تحریری طور پہ تمام صوبوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم اس نئی پالیسی پہ جائیں. ہمارا پہلے سے یہ خیال تھا، اور پہلے ان کے کچھ تحفظات تھے وہ دور ہوئے، اور اب الحمدللہ ہم اس نئی پالیسی پہ چلے گئے. یہ میں واضح کر دوں اس پریس کانفرنس کے اختتام پہ کہ ابھی بھی یہ ریپیٹریشن فلائٹس ہیں. پاکستان نارمل پہ نہیں گیا ہے. جو ہماری پری کرونا سے پہلے جتنی پروازیں آتی تھیں، بخاری صاحب نے آپ کو بتایا، اس سے 25% کے قریب آئیں گی، اس سے زیادہ نہیں. یہ بھی نمبر بہت بڑا ہے. اس کے مطابق بھی ہم 40 سے 45 ہزار لوگ 20 تاریخ کے بعد سے لانا شروع کر دیں گے. 20 تاریخ کو اس پالیسی کا اطلاق ہوگا، تب سے یہ شروع ہوگی. ریپیٹریشن فلائٹس میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جو انہوں نے کہا اگر آپ کو پاکستان آنے کی واقعی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کہیں اور مقیم ہیں مسلسل، تو پلیز ابھی گریز کیجئے ٹریول سے، کیونکہ ابھی انوائرمنٹ ایسی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2-3 ہفتے بعد کیا ہوگا. لیکن بہرحال 40 سے 45 ہزار لوگ اور شیڈیولڈ فلائٹس. ایک بہت مسئلہ پیسنجرز کو آ رہا تھا کہ ہم 10 دن کا 5 دن کا صرف دے پا رہے تھے شیڈیول. اب تمام ایئر لائنیں اڑیں گی، وہ جس طرح اپنے حسب معمول شیڈیول دیتی ہیں وہ دیں گی 25% کیپیسٹی پہ، یعنی کوئی 40 سے 45 ہزار لوگ، لگ بھگ 200 225 250 فلائٹس. اس کے مطابق 20 تاریخ سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم واپس لائیں گے. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. میں دوبارہ سے مشکور ہوں سمندر پار پاکستانیوں کا، صوبوں کا، اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو کل فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد یہ مشکلات انشاءاللہ آپ کی حل ہو جائیں گی. بہت شکریہ. برائے وزیر اعظم ڈاکٹر موعد یوسف اور زلفی بخاری ان کے ہمراہ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے NCOC اجلاس میں، اور کہا کہ ایئرپورٹ کھولنے کے حوالے سے اور